السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، جس میں ہم سیاق و سباق کو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ٹیکسٹ جتنا بھی ایک پیراگراف کی صورت میں ہے ہم اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے۔ ہمارے پاس جو اہم پیراگراف سبق نمبر 1 کے اندر جو موجود ہے اس میں سے پہلی عبارت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سے سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا۔ اب یہ جو عبارت نمبر 1 ہمارے سامنے یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ابتدا کی جاتی ہے جو کہ سبق کے ابتدا میں سے لیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ واقعات اور حالات میں، یہاں سے یہ عبارت شروع ہو رہی ہے اور آگے مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے، یہاں تک ہے یہ۔ اب اس میں یہ کہا یہ گیا ہے، جو سیاق و سباق ہمارے پاس آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر علامہ ابن جوزی نے سیرت العمرین کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بنو امیہ کہ بادشاہوں نے عوام کی زمینیں اور جاگیریں اپنے خاندان کے افراد کے قبضے میں دے رکھی تھیں، آپ نے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود تمام جاگیریں ان کے اصلی مالکان کو واپس لوٹا دیں، اور آپ نے حکومت، جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر کام کیا، اور آپ نے لوگوں کو ہمیشہ سے ایک موقع دیا کہ وہ آپ پر نکتہ چینی کر سکیں اور آپ کے درمیان جتنے بھی پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں جس پر عوام کو اعتراض ہوتا تھا اس کو یہاں پر بیان کر سکیں تاکہ معاملات اور مسائل کا مکمل طور پر حل نکال سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اس جہان فانی سے کوچ کیا تو اس وقت ان کے ترکہ میں 17 دینار تھے، جس سے ان کی زندگی کے اندر جو ہے ان کے عدل و انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھی۔ یہاں پر جو آپ کے پیراگراف یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو شہرت ملی ہے وہ شخصی حالت کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ مذہب کا وہ مکمل طور پر ایک عملی مجسم تھے، اور انہوں نے مذہب کی مکمل طور پر عملی لحاظ سے پیروی کرتے ہوئے اور انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ حکمرانی کی ہے، اور رعایا کو ساتھ اس حد تک انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ان کے دور حکومت کے اندر نہیں آیا، اور اگر کہیں مسئلہ ہوتا بھی تھا تو دو راست باز جو کہ موقع پر موجود تھے، اور کہیں پر اگر فیصلہ کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو موقع پر ان کو ٹوک دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہی، اور ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اور جو شہرت ان کو ملی ہے وہ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے، مساوات کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے اصولوں پر کاربند رہنے کی وجہ سے وہ مقام ملا اس میں سے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مذہبی حیثیت کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں عبارت نمبر 2 ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے پاس اس کی سٹیٹمنٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے۔ یہاں سے عبارت نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، یہاں سے لے کے ہمارے پاس یہ جملہ ختم ہوتا ہے تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یہاں تک ہے عبارت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے کہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔
اس پیراگراف کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو اس دور کے اندر سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر ختم کیا، اور وہ تمام طریقہ کار کے جس میں جاگیرداری جو ہے وہ شہزادوں کو دے دی جاتی تھی اور بہت بڑے بڑے صوبے جو ہے ان کے حوالے کر دیے جاتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے جتنی لوٹی ہوئی جو جائیدادیں تھیں وہ رعایا کے اندر واپس ان کو لوٹا دی اور ان کے اندر تقسیم کر دی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر انصاف کا بول بالا کر دیا۔ عبارت نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جس کا نام مزاحم تھا، یہاں سے یہ عبارت شروع ہو رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام جن کا نام مزاحم تھا، یہاں سے لے کر عبارت ہمارے پاس جو ختم ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ عبارت کے الفاظ میں آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا اس ٹیکسٹ کے اندر ان کی قناعت پسندی اور ان کے انصاف کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ایک واقعہ کی صورت کے اندر، جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ہی غلام مزاحم سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور یہ سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دی نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے نہ ہی ہم کو لینے کا اس میں سے کسی قسم کا کوئی حق حاصل ہے، جس کے جواب میں مزاحم یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین ان کی واپس کر دیتے ہیں تو پھر اہل و عیال کی پرورش کس طرح سے ہوگی، کس طرح سے مال و دولت آئے گا کہ جس کی بنیاد پر گزر اوقات ہوگا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کا مالک خدا ہے۔ گویا قناعت پسندی اور صبر کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہاں پر کام لیتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ عبارت نمبر 4 جو ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ یہاں سے یہ عبارت اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اینڈ ہو رہی ہے کہ 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ یہاں پر یہ پیراگراف ہمارے پاس اس کا ٹیکسٹ اس طرح سے عبارت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کے حوالے سے اور زندگی کے اندر جو معاملات تھے جمہوری طور پر ان کے لین دین کے حوالے سے یہاں پر بات کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت علامہ شبلی نعمانی، جس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کھانے پر جایا کرتے تھے اور اپنے کھانے کا جو معاوضہ ہے وہ 1 دینار ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر وفات سے کچھ عرصہ قبل جب انہوں نے اپنے مقبرے کے لیے ایک زمین جو ہے انہوں نے وہاں پر پسند کی، جو کہ پتہ چلا کہ وہ ایک عیسائی کی تھی، اور آپ نے اس کو بلا کر خریدنا چاہا
تو یہ عیسائی کی جانب سے یہ جواب آیا کہ اے امیر المومنین، ہمیں اس قیمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو یہ بات باعث سے رحمت ہے اور باعث سے برکت ہے کہ ہماری جو زمین ہے وہ آپ کے کام آئے گی۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے، اور جس کے جواب میں انہوں نے 30 دینار اس کو، یہودی کو جو ہے وہ دیے اور عیسائی کو دیے، اور عیسائی کو دینے کی بدولت وہ زمین اس کو خریدا اور اپنی قبر کے لیے۔ یہ ایک انصاف کا ایک عالم تھا کہ جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی زندگی کے اندر جس کو قائم رکھا ہے، اور مرتے دم تک انہوں نے اس پر قائم رہے۔ گو کہ اس دورانیے کے اندر انہیں بہت زیادہ تکالیف اور مصائب اور مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑا، اور خاندان کی دشمنیوں کو بھی مول لینا پڑا، اور وہ تمام احباب جو کہ ان کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے، جن کے اندر غلام بھی تھے، جن کے اندر بیٹے بھی تھے، جن کے اندر ان کی پھوپھی بھی تھی، لیکن ان تمام معاملات کے باوجود انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور ہمیشہ سے اسلام کے مطابق اور مذہب کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے، اور اسی وجہ سے ان کو مقبولیت اور مقام ان کو حاصل ہوا، اور ان کی زندگی کے اندر تمام رعایا وہ ہمیشہ خوش اور خرم جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارتی رہی۔ یہ ہمارے آج کا لیکچر نمبر 3 کے اندر جو اہم جو سیاق و سباق تھے اور جو ہمارے پاس پیراگراف تھے جن کی سلیس ہم نے آپ کے سامنے یہاں بیان کی ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔